الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، مقام نزول کہاں ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر علماء کے نزدیک سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اب اس سورت کے اندر 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورت کے متعدد نام بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت کا زیادہ ناموں پر رکھنا اس کی فضیلت اور اس کی شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں جو آج ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے سورۃ فاتحہ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اس سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا بھی کی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، یعنی فاتحۃ الکتاب۔ کوئی کام بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اس کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے آپ ایک افتتاحی تقریب رکھتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کو جب شروع کیا جاتا ہے تو سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس پہلا سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں الحمدللہ سے ہوئی ہے، کہ شروع میں ہی جب سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحمد، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، تو اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4 جو ہے سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اس سورت کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی اور یہ بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8 جو ہے دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ 9 اور 10 شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے سورۃ الشفا کو سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء اور سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السوال اور سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھے 15 نام جو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیا ہے۔ 15 نام بھی ذکر کیے ہیں، ان کی وجہ تسمیہ بھی آپ احباب کے سامنے بیان کی ہے۔ آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر سورۃ فاتحہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 4 فضائل جو ہیں حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نماز کی وجہ سے حضور کو جواب نہ دے سکا۔ جب نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا تھا،
تو حضور فرمانے لگے آئے نہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی ایسی ایک عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے وہ قرآن کی صورت سکھانی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی وہ صورت فاتحہ ہے، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ نمبر 2 اس کے فضائل کے اندر جو سورت حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ 2 یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہ 2 نور کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ پہلا نور تو سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ تھے اس کے فضائل۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے جزا ملنے کا ذکر سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ نمبر 3 صرف اللہ تعالیٰ کا عبادت کا مستحق ہونا اور اس کی حقیقی مددگار ہونے کا بھی تذکرہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ۔ تو اس سورت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ کے اندر۔ نمبر 4 دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ چند چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ جو ہے وہ بھروا دوں، یعنی اتنی میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں ان کی تفسیر کو اٹھاتے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے ایک اونٹ، اور ہر من میں کتنے ہی 1000 اجزاء بنتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر ان کا حساب لگایا جائے تو حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ تھے اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1 نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کی وارد ہوئی ہیں، لیکن یہی میں نے 2-3 آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آپ جناب علی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہاں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر جو ہے وہ غالب آ جاؤں تو تم پر دلیل پر جو ہے اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم آئے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنا امام بنا لیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز کے اندر امام مان لیا ہے، اپنا امام مقرر کر لیا ہے، تو اس کا قرات کرنا ہماری قرات کرنا ہے، اور ہماری طرف سے ہمارا جو مان لیا ہے تو اس کی قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے نیب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو دوسرے نمبر یہ کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ یہ تھا سورۃ فاتحہ کا تعارف، شان نزول، مقام نزول اور اس کی فضیلت اور اس کے مضامین میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔